السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج بڑی خبریں ہیں جناب. ایک تو مسودہ سامنے آ گیا ڈرافٹ، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس مسودے 54 نکاتی 29 صفحے پہ مشتمل نکات میں کیا ایسی ترامیم ہیں جو جس سے ہلچل مچ گئی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، اور وہ ایسی امینڈمنٹس ہیں کہ جس سے گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ترامیم کیا بڑی ہیں جو قابل اعتراض ہیں. دوسرا، نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے، اور نواز شریف صاحب رات کو واپس ناراض ہو کے گئے ہیں، اور ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. اب اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومتی پارٹی بھی ان ترامیم سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ابھی انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ جی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو رہے ہیں، اور ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ پروگرام جاری نہیں رہ سکا. تو وہ بعد میں شاید کسی حد تک کچھ ترامیم لے آئے، لیکن اس حالت میں یہ ترامیم منظور اب نہیں ہو سکتی ہیں. اور یہ واقعی اگر یہ ہو جاتی تو یہ اسی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھیں، اور ان کے لیے بہت بڑا دھبا بھی ثابت ہو سکتی تھی نون لیگ کے لیے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا نواز شریف کیوں ناراض ہوئے، کیا ہوا، انہوں نے حمزہ شہباز کو کیوں واپس بلایا تھا، اس کے باوجود کیا ہوا. اس کے علاوہ وکلاء نے جی پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اور ایک اور وکلاء تحریک شروع ہو سکتی ہے اس پر ترامیم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی میں آج آپ سے بات کروں گا. تو شروع کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے. اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جی ترامیم کیا ہیں. میں اس سے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کیوں ناراض ہوئے اور ان کو ترامیم پہ کیا اعتراض پیدا ہوا. 29 صفحے کا یہ مسودہ میرے سامنے ہے جی. اس میں جو چیدہ ترامیم ہیں جو آپ کے کام کی ہو سکتی ہیں، جو بڑی ہیں، ایک تو جو قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہے اور جو بڑی بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ہوگا، جو کہ سپریم کورٹ سے اوپر کی باڈی ہوگی. اس آئینی عدالت کے ججز کی مدت 68 سال ہوگی. تو گویا جیسے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم بنائی گئی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی توسیع اس طرح نہ ملے تو اس طرح مل جائے کہ 3 سال آئینی عدالت کے جج رہیں، اور آئینی عدالت کو اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ سپریم کورٹ سے اوپر کی ہوگی. اور چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ کے جج کا نہیں ہوگا، کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، ان کو کہا جائے گا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کا اور جو سپریم جوڈیشل کمیشن بنے گا، جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا کمیشن ہوگا یا جوڈیشل کونسل بنے گی، اس میں بھی چیف جسٹس آف جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے، جو کہ آئینی عدالت، اس کا جو ہے وہ وہاں بیٹھے گا اور عہدہ ہوگا. تو بیسیکلی ایک بڑی آئینی عدالت بنائے جانے کا ارادہ کیا گیا تھا اس بل میں، اور اس بل کے تحت وہ عدالت جو ہوگی اس کے پہلے چیف جسٹس وہ وزیر اعظم خود اپوائنٹ کریں گے. گویا اگر قاضی فائز صاحب ہوں تو ان کو وزیر اعظم یعنی حکومت اپوائنٹ کرے گی، وزیر اعظم صدر اپوائنٹ کریں گے، لیکن وزیر اعظم کے مشورے سے گویا وزیر اعظم نام بھیجیں گے اور صدر اس کو مہر لگا دیں گے. اور جو اس کے باقی ججز ہیں وہی جج صاحب اپنے باقی ججز کو منتخب کریں گے. وہ جو عدالت بن رہی ہے کانسٹیٹیوشنل عدالت، وفاقی کانسٹیٹیوشنل عدالت، اس کے جو باقی ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ وہ کریں گے. بعد میں کیا ہوگا، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو 8 ارکان پر مشتمل ہوگی. وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کے ججز بھی لگائے گی اور سپریم کورٹ کے ججز بھی لگائے گی. تو سپریم کورٹ کے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو تبدیل کیا گیا. وفاقی عدالت بنائی جا رہی ہے، آئینی عدالت، جس کے پاس بہت ساری پاورز ہوں گی، اور وہ کیا کرے گی، جو بھی کانسٹیٹیوشنل جھگڑے ہیں، جو 63(a) کا جھگڑا ہے، یا کبھی بھی حکومت کو کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اپوزیشن حکومت کے خلاف کیس لے کے جاتی ہے جس کا تعلق آئین سے ہوتا ہے یا قانون سے ہوتا ہے، وہ آئینی معاملات سارے وہ دیکھے گی. تو بیسیکلی جو بڑے کیس آتے ہیں وہ کیس تقریباً آئینی عدالت میں چلے جائیں گے، جس میں سارے جھگڑے نپٹائے جائیں گے. باقی جو کیسز ہیں، قتل، چوری، دیوانی، یہ والے سارے مقدمات سپریم کورٹ میں آئیں گے. تو گویا وہ بہت ہی امپورٹنٹ عدالت بنائے جانے کی تجویز تھی. اب اس کی حد تک تو بات ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھیں، جو عمران خان کے دور میں ترامیم کی گئی تھیں، جس میں آرمی چیف کی 2 بار ایکسٹینشن کی مدت کی گئی تھی، اور میعاد کو ایکسٹینشن کو ایک قانونی کور دے دیا گیا تھا، اس کور کو آئینی کور دینے کی اس ترمیم میں بات کی گئی ہے کہ جی اس جو آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھی، جو آرمی ایکٹ ہے وہ اب کانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، اور جب تک اس میں قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سمپل میجارٹی سے آپ کسی بھی قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں، جیسے ابھی حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، باقی بھی اس میں بھی ترمیم کی جا سکتی تھی ابھی سمپل میجارٹی سے. لیکن
اس آئینی پیکیج میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں ترمیم اب 2/3 اکثریت سے جیسے آئین میں ترمیم ہوتی ہے ویسی ہوگی تو تب ہوگی، ادروائز وہ نہیں ہو سکے گی. تو بہت بڑا اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جا رہی تھی سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کو بیسیکلی، یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو. یہ بھی ایک چیز تھی جس پہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اس میں آپ ایک تحفظ اس کو ایکسٹرا کیوں دے رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ ایک ان کے لیے ایک حفاظتی چیز کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں فیور کیا گیا، اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جب تک رہے گی جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوتا. اور پارلیمنٹ ایک قرارداد کے ذریعے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ ایک قرارداد کے ذریعے 3 سال کی مزید مدت ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جو ممبران ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر 63A میں تبدیلی کی گئی ہے. 63A جو قانون ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے، کہ جو لوگ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایت جاری ہوتی ہے کہ جی آپ نے ادھر ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہدایت کے پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ دیں گے، ان لوگوں کا اب جو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے موجودگی میں جو اس وقت پریکٹس میں لا ہے، اس کے مطابق یہ ہوگا کہ وہ لوگ نہ تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ اس آئین کے تحت 63A میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو لوگ ووٹ دیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو گویا یہ پہلے بھی پریکٹس تھی. کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ غلطی کی تھی کہ ری رائٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو. کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ووٹ کاؤنٹ ہوتے رہیں. یہ تو جناب جسٹس عمر رضا بندیال کی عدالت نے یہ کیا تھا پنجاب کی حکومت ختم کرنے کے لیے، نون لیگ کی حمزہ شہباز کی حکومت، کہ جی جو ووٹ ہو گئے تھے وہ بھی ووٹ کو ختم سمجھا جائے، اب دوبارہ سے ووٹ کریں گے. تو اب یہ کہا گیا کہ 63A میں ووٹ کاؤنٹ ہوگا پالیسی کے خلاف. تو گویا ڈیفیکشن کو تحفظ دیا گیا، اس حد تک تحفظ دیا گیا کہ وہ کم از کم ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یہ اعتراض والی بات ہو سکتی تھی جو اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کی گئی ہے. پھر جہاں پہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے، وہ اختیارات آئینی عدالت کو تفویض کر دیے گئے، وہاں آئینی عدالت لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے ججز کی روٹیشن پر کسی دوسری عدالت میں بھیجا جا سکتا ہے. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو 6 ججز کا خط لکھا گیا، یا ججز کا ایک گروپ بن جاتا ہے، یا ججز جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ججز کا ایک گروپ بن سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ جی کسی بھی اور عدالت میں بھیج سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو کوئٹہ میں بھیج دیا، ایک کو کوئٹہ بھیج دیا، ایک کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا، تو روٹیشن پہ آپ بھیج سکتے ہیں. یہ بھی کیا گیا تاکہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ کے پکے نہ ہو جائیں، وہ بھی کیا گیا اس میں. اچھا، پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا گیا کہ وہ 8 ججز کا کرے. اچھا، یہ ساری تجاویز ہیں، اور یہ 29 صفحات کی جو تجاویز ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایسی تجاویز تھیں کہ مائنڈ باگلنگ تھیں، اور کئی حکومتی ارکان کو نہیں پتہ تھا. رات کو بلکہ وزیر قانون کا 10 بجے یہ بیان آیا اعظم نذیر تاجر صاحب کا کہ مجھے مسودہ مل گیا. تو بھائی مسودہ تو بنتا ہی وزارت قانون میں ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، لیگل اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے. تو جناب اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، کئی حکومتی ارکان کو نہیں پتہ تھا، جس کی وجہ سے کل رات کو یہ مسودہ وی نیوز پہ سب سے پہلے زبیر علی خان نے جاری کیا، اور وی نیوز پہ ہم نے اس کو دیا ہے. تو وہ خبر ہم نے ساری دی بھی ہے. اس کے بعد سے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جی یہ تو ایسی تجاویز ہیں جو نون لیگ کے حق میں بھی نہیں جاتی، کسی بھی حکومت کے حق میں نہیں جاتی. دوسرا یہ ان کے اوپر دھبا بن سکتا ہے کہ جی آپ نے ایسی ترامیم کر دی تھی کہ بعد میں کسی بھی سیاسی حکومت کی کوئی حیثیت نہ ہو، کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی ڈیفیکشن بھی ہو سکتی ہو، کسی کو بھی قابو کیا جا سکتا ہو، ججز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہو سکتے ہوں، بڑے آرام سے کر سکتے ہوں. تو یہ جو ترامیم ہے ان کے لیے رولا پڑ گیا. اچھا، میں آپ کو جو خبر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا رات کے، نواز شریف ناراض ہو کے واپس چلے گئے. اور ایک تو مولانا بھی نہیں مان رہے تھے. مولانا نے جب یہ تجاویز دیکھی، انہوں نے کہا یہ تجاویز تو میرے لیے بھی مصیبت بنے گی اور سب کے لیے مصیبت بنے گی. پھر مولانا جو بالکل مانے پڑے تھے، باقی سب اگر یہ کانسٹیٹیوشنل عدالت کی بات ہوتی تو وہ مانے پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کر دیں. 3 کا پینل بنے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، وہ بھی ایگری کر چکے تھے. مگر جب یہ ترامیم آئیں جس میں اس طرح کے کیے گئے، اچھا ان ترامیم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو پہلے چل رہی تھیں کہ ہوں گی اور وہ نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کی بات کی گئی تھی، وہ اس میں ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی. یہ 54 تجاویز ہیں جو، اور 54 نکات پہ مشتمل تجاویز ہیں جو، اس میں 43 بڑے نکات ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ جی بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی بات کی گئی تھی، یہ نہیں کی گئی. اور دوسرا ملٹری ایکٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، یہ بات بھی اس میں نہیں کی گئی. کم از کم یہ بات نہیں کی گئی. جو چیزیں کی گئی میں نے آپ کو بتائیں، بڑی یہ چیزیں ہیں، باقی چھوٹی چیزیں بھی ہیں. تو جناب
یہ جب تجاویز دیکھی تو نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. ہمارے ذرائع کے مطابق اور نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں پتہ تھی. نواز شریف صاحب سب سے پہلے جمعرات کو اسلام آباد آئے تھے باقاعدہ ایک نور خان ایئر بیس پہ, اور اس کے طیارہ اترا, اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی, ان کو بریفنگ دی گئی کہ جی ہمارے نمبرز پورے ہیں, یعنی کہ پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی نے, پی ایم ایل این کی قیادت نے ان کو بریفنگ دی کہ جی ہمارے نمبر پورے ہیں, ساری چیزیں سیٹ ہیں, ترامیم یہ بس آئینی عدالت کی اور یہ ترامیم ہے. ان کو بھی ساری ترامیم نہیں پتہ تھی, یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے. اور جناب جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ترامیم ہے, اس وقت وہ مطمئن ہوئے کہ جی تھوڑی سی ترامیم ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی بات کی گئی ہے یہ تو چلیں, ان کو بھی سمجھ آتی تھی. اور اس کے بعد وہ چلے گئے, واپس آئے کل, اور ان کو کہا گیا نمبر پورے ہیں, بس آپ نے ووٹ کرنا ہے اور سپورٹ دینی ہے. تو وہ آئے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسودہ ہے, جب ان کی میٹنگ ہوئی رات کو, اجلاس ہوا رات, گئے کل اتوار کی رات کو, تو پھر وہ انہوں نے جناب گاڑی نکالی اور لاہور کی طرف عازم سفر ہو گئے. میں بتاؤں آپ کو, جمعرات کو جب وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے حمزہ شہباز کو فون کر کے واپس بلایا. حمزہ شہباز لندن جا رہے تھے, ان کو کہا کہ آپ واپس آئیں, ووٹ دیں اور ووٹ دے کے واپس چلے جائیے گا, کم از کم یہ ہونا چاہیے. تو حمزہ شہباز کو بھی انہوں نے بلایا سیچرڈے کو کہ جی آپ نے ترامیم میں ووٹ دینا ہے, اس لیے واپس آ جائیں. یعنی نواز شریف حصہ لے رہے تھے, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا تو پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے, اور حمزہ شہباز بھی لندن روانہ ہو چکے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ ترامیم کا جو حساب کتاب ہے کم از کم اگلے 10-15 دن کے لیے ٹھپ ہو چکا ہے, یہ پروگرام جاری نہیں رہا. اجلاس بھی کینسل ہو گیا. ابھی عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں گے تو مشاورت کا عمل بھی بڑھ جائے گا. مولانا غفور حیدری جو کہ JUIF کے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ مسودہ دیکھنے میں 1 مہینہ لگ جائے گا. تو اس طرح گویا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ بالکل اب کھٹائی میں پڑ چکی ہے. یہ تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ مولانا بھی نہیں مان رہے, قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, جو یہ موجودہ شکل میں آئینی ترامیم میں اب یہ پاس نہیں ہوتی نظر آ رہی. اور ادھر سے نواز شریف صاحب بھی ناراض ہو چکے ہیں اور اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ یہ کیا ترامیم آپ کرنے جا رہے تھے, تو وہاں سے بھی اب انکار ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ناراض ہو کے یہاں سے واپس گئے ہیں, یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں. پارٹی کے سرکلز میں بھی اور پارٹی کے کئی لیڈرز نے اب تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا ترامیم ہے. عرفان صدیقی صاحب سے جب بات کی گئی تو عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترامیم نہ بھی ہوئی تو گزارا ہو جائے گا. ادھر سے وکلا جناب حامد خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کے باہر اپنے وکلا کے ساتھ حامد خان گروپ نے احتجاج بھی کیا, اور انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جی ہم وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں. 19 تاریخ سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد سے وکلا تحریک شروع ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ایک اور وکلا تحریک, انہوں نے کہا کہ جی ہماری باڈی سے اوپر سے گزر کے آپ یہ ترامیم کر سکیں گے, یہ نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو ترامیم ہے اس کا پروگرام اب جاری نہیں رہے گا. اس میں کم از کم اس میں بہت میجر تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اس کے بعد یہ آگے بڑھ سکے گا. تو گورنمنٹ ایک فلاپ ہوئی ہے. نون لیگ کی نااہلی ایک دفعہ پھر سامنے آئی ہے کہ نہ ارینجمنٹ صحیح کیے ہوئے تھے, نہ انہوں نے کوئی اس کا بندوبست کر رکھا تھا, اور اتنی سیکریسی رکھی کہ جو عوامی مفادات کی اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں آپ نے کسی کو شیئر ہی نہیں کی, نہ لوگوں تک شیئر کی. جو میں پڑھا تھا حسین حقانی صاحب کا ٹویٹ کہ آئینی معاملات میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو اس کو دنیا بھر میں اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے, پوری قوم کا کنسنسس حاصل کیا جاتا ہے. فرسٹ امینڈمنٹ امریکن کانسٹیٹیوشن میں اس طریقے سے کی گئی, بتایا گیا کہ کیسے ہے. سیکنڈ امینڈمنٹ کیسے کی گئی. تو امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں جیسے ہماری 18ویں ترمیم تھی, بالکل سب کو پتہ تھا کیسے کی جا رہی ہے. تو اس طرح ان ترامیم میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں قابل اعتراض بھی ہیں. تو آپ نے اتنی ساری چیزیں کیں اور سیکرٹ رکھے, ایک دم عوام سے سب سے پرے پرے کر کے کیا, تو یہ مس مینجمنٹ تھی. جو لوگ اس کی ڈرافٹنگ میں شامل تھے, جو وہ لوگ تھے, ان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے, اور ان کے لیے بڑی شرمندگی کا آج دن ہے, اور ان کی اپنی پارٹی ان پہ تنقید کر رہی ہے. تو اوورآل جو ہے ترمیم کا کام جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. امید ہے آج ویلاگ پسند آئے گا. جو آپ اس میں کمنٹس ہیں وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا.